جب امی کو کینسر ہوا تو ہمارے پاس علاج کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں مدد کے لیے ماموں کے دروازے پر جا پہنچی۔ وہ ابھی عمرہ کر کر لوٹے تھے اور اپنا نیا پلازا تعمیر کروا رہے تھے۔ ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ میں چپ چاپ واپس آ گئی۔ امی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ چند ماہ بعد جب ان کا پلازا مکمل ہوا تو ماموں نے افتتاح پر مجھے بھی بلایا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی ایک چیخ سنائی دی اور جو ہی میں پلازے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی ایک فلک شگاف چیخ نے فضا کا سینہ چیر ڈالا۔ ایسی چیخ جو صرف زبان سے نہیں، روح کے کسی بہت گہرے کوہنے سے نکلی تھی۔ میرے قدم وہی زمین پر گڑ گئے۔ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں ماموں کا دعوت نامہ اب بھی تھما ہوا تھا، لیکن میری انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا، جیسے کسی پرانی فلم کی دھول جمی سکرین پر کوئی منزل چل رہا ہو۔ پلازا نیا تھا، بالکل نیا۔ سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں، شیشے کے دروازے، روشنیاں، خوشبودار اور مٹی کی وہ نمی جو نئے تعمیر شدہ عمارتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ آج اس کا افتتاح تھا۔ ماموں نے بڑے فخر سے دعوت نامے بھجوائے تھے اور مجھ جیسے رشتہ داروں کو بھی یاد کیا تھا جنہیں برسوں سے بھلا دیا گیا تھا۔ نہ جانے یہ دل میں نرمی آئی تھی یا صرف دکھاوے کی ضرورت تھی یا پھر واقعی محبت امڑ آئی تھی۔ میں یہی سوچتی رہی جب میں نے دعوت قبول کی تھی، لیکن نہ میں دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہاں آ گئی تھی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا، آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ دل دوست چیخ سنائی دی۔ پہلے لمحے میں سمجھی شاید کسی بچے نے شور مچایا ہو، مگر اگلے لمحے جب سب مہمانوں کی نظریں اوپر کی منزل کی جانب اٹھیں اور عورتوں کے منہ سے یا اللہ خیر کی سرگوشیاں بلند ہوئیں تو میں سمجھ گئی کہ کچھ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ سیٹھ صاحب کو کیا ہوا؟ کسی کی گھبرائی آواز گونجی۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، شاید چکر آ گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تو کسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کسی کو دیکھ کر پیچھے ہٹے اور پھر ایک عورت بولی، پھر چپ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گردن گھما کر پورا حال دیکھا۔ ہر طرف قیمتی لباس، زیوروں کی جھلک، مہنگی خوشبوئیں اور چہرے پر چھائے خوف کے سائے تھے۔ ماموں کی عزت دار شخصیت اور دولت کی چمک نے ہمیشہ لوگوں کو ان کے قریب رکھا تھا، مگر آج ان کا یہ حال دیکھ کر سب کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ زین، ان کا بیٹا، ہانپتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف کی جوت اور زبان لڑکھڑاتی ہوئی تھی۔ ابو اوپر گر گئے ہیں، شاید ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ کسی عورت کو دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے۔ وہ وہاں کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں۔ زین گھبرا کر بولا، کون عورت؟ کسی نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اب نہیں ہے، وہ غائب ہو گئی ہے یا کہیں چلی گئی ہے۔ زین کا جواب کانپتا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس مقام کی طرف دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک سفید دیوار جس پر ہلکی سی سایہ داری تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو اور ابھی ابھی ہٹا ہو۔ یہ سب کچھ بہت دردناک تھا۔ میرے دل میں جیسے کوئی چنگاری سی سلگنے لگی۔ وہ چیخ، وہ منظر، وہ سایہ، سب کسی آشنا درد کو چھیڑ رہے تھے اور مجھے ماضی میں دھکیل رہے تھے۔ مجھے اچانک وہ رات یاد آ گئی جب میں ماموں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ امی کو جب پہلی بار خون کی قح آئی تھی تو ہم سب نے سمجھا شاید کچھ پرانی دوا کا رد عمل ہوگا، لیکن جب ہاسپٹل لے کے گئے اور ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے کہا تیسرا مرحلہ ہے، کینسر بہت پھیل چکا ہے، فوری علاج نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف چند ماہ باقی ہیں۔ میں جیسے لکڑی کی بھنی گڑیا بن گئی۔ بھائی کی آنکھیں بھیگ گئیں، ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہم غریب تھے، بہت غریب، اور کینسر جیسے مرض کا نام ہی ہمارے لیے قیامت تھا۔ ہم نے زیور بیچا، گھر کے برتن تک بیچ ڈالے، مگر علاج کا پہلا مرحلہ ہی لاکھوں کا تھا۔ تب ایک دن میں نے ہمت کی اور ماموں کے دروازے پر جا پہنچی۔ دل میں ایک ہی امید تھی، وہ میرے نانا کے بیٹے تھے، میرے والد کی جگہ پر تھے، میری ماں کا سہارا تھے، میرے باپ کے بعد واحد سرپرست تھے۔ ابھی وہ عمرہ کر کر آئے تھے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ بہت نیک بن گئے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، نئے پلازے کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو وہ خود سامنے کھڑے تھے۔
میں نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے وہ فوراً بولے، ارے تم خیریت؟ ان کی آواز میں حیرت تھی، اپنائیت کہیں نہیں تھی۔ میں جھجک گئی، لیکن پھر ہمت کر کے میں نے دھیرے سے کہا، امی بیمار ہیں بہت زیادہ، کہ انہیں کینسر ہے، علاج کے لیے مدد چاہیے۔ میں جانتی ہوں آپ مصروف ہوں گے، لیکن میں نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کرنا چاہا، لیکن انہوں نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ دیکھو، میں ابھی عمرہ سے واپس آیا ہوں، میرے پلازے کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، میرے پاس زکوٰۃ دینے کی پالیسی ہے، مگر وہ مخصوص اداروں کو میں دیتا ہوں۔ تم لوگوں کا ہر وقت ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ماموں ایک دم غصے میں بولے تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ خاموش، ٹھنڈا اور بے رحم دروازہ، جس سے میری ہر امید ختم ہو گئی اور میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں ایک دعا نکلی تھی، یا اللہ، اگر میں ظالم ہوں تو مجھے سزا دے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کا حساب خود لے لینا۔ امی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ وہ بستر پر لیٹی رہتیں، کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے، کبھی ہونٹ ہلتے، لیکن آواز نہ نکلتی۔ آخری دنوں میں ان کو سانس بہت مشکل سے آتی تھی، اور پھر ایک رات جب ہم سب ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ اچانک خاموش ہو گئیں، آنکھیں بند ہوئیں اور سانس تھم گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھولی، اور نہ ہی ماموں کا وہ جملہ کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، بہنوں کے کام آنا اب میرے لیے ممکن نہیں، میں کہاں کہاں سے ان کے اخراجات پورے کروں، ان کی فرمائشیں پوری کروں، مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا۔ ماموں نے صاف انکار کر دیا اور ایک بار بھی میری غربت کا خیال نہیں کیا۔ آج جب وہی ماموں اپنے شاندار پلازے کے افتتاح پر مجھے بلانے پر مجبور ہوئے تو میں سمجھی شاید وقت نے انہیں بدل دیا ہے، مگر اس دعوت کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ اور اب ان کی چیخ، ان کا گرنا، ان کا خوفزدہ چہرہ، سب کچھ میرے ذہن میں ایک طوفان بن چکا تھا۔ زین نے میرے قریب آ کر کہا، کچھ دنوں سے ابو بہت گھبرائے گھبرائے رہتے تھے، کہتے تھے کوئی عورت ان کے خواب میں آتی ہے، وہ روتی ہے، ان کے ہاتھ پکڑتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، وہ کہتے تھے اس عورت نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر درد ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے تم نے میرے مرنے کی دوا لی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ زین کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ عورت کون ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈک دوڑ گئی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی۔ ابھی وقت نہیں تھا سچ بولنے کا، ابھی وقت تھا صرف خاموشی سے مکافات عمل کا منظر دیکھنے کا۔ میرا نام نازیہ ہے، اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر بامشکل 2 وقت کی روٹی کو پورا کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں، اور کچن میں جلنے والے چولہے کے نیچے اکثر راکھ زیادہ ہوتی تھی، آگ کم ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود ہمارا گھر ایک جنت تھا، کیونکہ ابا کی ہنسی، امی کی دعائیں اور بہن بھائیوں کی معصوم خوشیاں ہر کونے میں بسی ہوئی تھیں۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی، میرے بعد 3 بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر میں پیسہ بے شک کم تھا، مگر محبت وافر تھی۔ ابا ایک سرکاری کلرک تھے، محدود تنخواہ میں گزارا کرتے، لیکن کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ ہر ہفتے ایک دن وہ سب بچوں کو ساتھ بٹھاتے، کہانی سناتے، اور آخر میں یہی کہتے، علم سے بڑی دولت کوئی نہیں، تم لوگ پڑھ لکھ کر میری دنیا بدل دو گے۔ مگر ابا کی اپنی دنیا اچانک بدل گئی، اور ہمارے لیے وہ دن قیامت بن گیا۔ ابا کی موت ہمارے گھر پر گویا زلزلہ بن کر گری، جس میں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک معمول کی صبح تھی۔ ابا ہمیشہ کی طرح سفید قمیض، سلیقے سے استری شدہ پینٹ اور ہاتھ میں جوتے اٹھائے کمرے سے نکلے۔ امی نے انہیں ناشتہ کرنے کو کہا تو ہنس کر بولے، آج دفتر میں ناشتہ کروں گا، تم بس دعا کرنا۔ یہ ان کے منہ سے نکلنے والا آخری جملہ تھا۔ شام کے قریب دروازہ زور سے بجا۔ باہر ایک ہمسایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں کچھ درد چھپا ہوا تھا۔ اس نے بامشکل کہا، باجی بھائی صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، دفتر سے ہی ہاسپٹل لے گئے ہیں۔
امی کا تو دل ہی دہل گیا اور وہ بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو ابا کی لاش سرد خانے میں جا چکی تھی۔ موت فوری تھی، جس نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی۔ کہنے والے کہتے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا، ایک لمحے کے لیے صوفے سے ٹیک لگائی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ امی ان کی لاش سے لپٹ کر ٹوٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ہم بچوں کو سمجھ نہیں آیا کہ دنیا یکدم اتنی خاموش اور سخت کیوں ہو گئی ہے، کیوں زمانے کے لہجے میں اتنی بے رحمی آ گئی ہے۔ ابا کے جانے کے بعد وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ایک طرف قسطوں کا بوجھ، کرائے کی ٹینشن، بل زیادہ آنے کی پریشانی، دوسری طرف ضروریات زندگی، اور تیسری طرف ہر دروازہ جو ایک ایک کر کے بند ہوتا گیا۔ امی نے ہمیں سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سلائی مشین دوبارہ نکالی اور دن رات کپڑے سینا شروع کیے۔ شروع میں محلے کی خواتین کام دیتیں، بعد میں کچھ بتیکس نے بھی کپڑے دینا شروع کیے، مگر اس کی قیمت میں تھا امی کا سکون، ان کی صحت، ان کی نیند کی قربانی، اور امی بخوبی یہ سب قربان کر رہی تھیں۔ اکثر وہ رات پوری جاگ کر کپڑوں پر کڑھائی کرتیں اور صبح ہمیں سکول بھیج کر کچن میں خالی برتنوں کو دیکھ کر سر جھکا لیتیں اور برتن مانجنے لگتیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، امی آپ کب سوتی ہیں؟ تو مسکرا کر بولیں، جب تم لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہو، میں جاگ کر ان خوابوں کی تعبیر سی رہی ہوتی ہوں۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار سوئیاں چبھنے سے زخمی ہو جاتیں۔ میں اکثر خود رات کو چھپکے سے ان کے ہاتھ پکڑ کر مرہم لگاتی اور وہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھتی رہتیں۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہماری تعلیم کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن ابا کے خواب ادھورے رہ گئے۔ ان کا سب سے بڑا خواب تھا کہ ہم سب بہن بھائی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کے بعد ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں مکمل کاپی نہیں تھی۔ بڑی بہن کا اسکول چھوٹ گیا، وہ امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بھائی نے کتابیں چھوڑ کر چھوٹے موٹے کام تلاشنے شروع کر دیے۔ میری پڑھائی بھی وقتاً فوقتاً رکتی رہی۔ کبھی فیس جمع نہ ہونے پر نام کاٹ دیا جاتا، تو کبھی یونیفارم پھٹ جاتا تو میں غیر حاضری اختیار کر لیتی، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ رات کو اندھیرے میں موم بتی کے نیچے وہی پرانی کاپیاں کھول کر سبق یاد کرتی رہتی۔ امی ہر امتحان سے پہلے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، پڑھتی رہ بیٹا، علم اللہ کی امانت ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مگر اسکول والوں کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک بار ٹیچر نے سب کے سامنے کہا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے باپ کی موت ہو گئی، اس کی فیس ابھی تک جمع نہیں ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن دل میں ضد اور بڑھ گئی۔ میں نے اور محنت شروع کر دی۔ چھوٹے بھائیوں کے جوتے پھٹ گئے تھے، بہن کے یونیفارم کے دامن پر پیوند لگا تھا، مگر ہم سب چپ چاپ اسکول جاتے رہے، اس امید پر کہ شاید ہمارا کل بہتر ہو، اور اسی امید نے ہمیں حوصلہ دیا۔ ہمارے برے حالات میں ایسے دن بھی آئے کہ چولہا ٹھنڈا رہا۔ امی نے پانی میں دال بھگو کر شوربہ بنایا اور 3 دن تک وہی شوربہ پیا گیا۔ ایک رات چھوٹی بہن نے روتے ہوئے کہا، امی پیٹ درد کر رہا ہے، بھوک لگی ہے۔ امی نے اس کے بال سے ہلا کر کہا، سو جا میری گڑیا، خوابوں میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے۔ ہم سب امی کی بات پر ہنسنے کی اداکاری کرتے، لیکن جب سو جاتے تو امی الگ کمرے میں جا کر بیٹھ جاتیں اور آہستہ آہستہ روتی رہتیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ امی ہم بچوں کو کھلا کر خود بھوکی سو گئیں، اور جب میں نے خالی برتنوں کو دیکھ کر سوال کیا تو کہنے لگیں، ماں کا پیٹ اولاد کی خوشی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے بیٹی۔ اکثر میں رات کو محلے کی دکان پر چلی جاتی اور اپنے کھاتے میں سے کچھ لے لیتی۔ دکاندار کبھی کچھ دے دیتا اور کبھی ٹال دیتا، اور جب اگلے دن امی کو معلوم ہوتا تو وہ ناراض ہوتیں، مگر آنکھوں میں ایک نمی چھپی ہوتی، وہ نمی جو فاقوں سے نہیں بچوں کی غیرت کے جاگنے سے آتی ہے۔ امی کے سر میں درد بڑھنے لگا تھا، کبھی چکر آتے، کبھی ان کے ناک سے خون آتا، کبھی پیٹ میں شدید درد ہوتا۔ ہم سمجھتے رہے یہ سب تھکن ہے، کمزوری ہے، لیکن جب انہوں نے پہلی بار خون کی کیک کی تو میں گھبرا گئی، آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا۔ ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے بعد مجھے بلایا تو ان کے الفاظ قیامت تھے، آپ کی والدہ کو کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اگر فوری علاج نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میں نے کرسی پکڑ لی، زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ جب میں نے یہ بات امی کو بتائی تو وہ پرسکون تھیں،
انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، الحمدللہ، جتنی زندگی ملی اچھی تھی۔ ان کی بات میں شکایت نہیں تھی، بس قبولیت تھی۔ مگر میرے اندر ایک آگ لگ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ امی کا علاج ہر حال میں کرواؤں گی۔ زیور بیچا، رشتہ داروں سے ادھار لیا، کپڑے سیے، بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، لیکن دواؤں کی قیمتیں کسی پہاڑ جیسی تھیں۔ کچھ دن امی کو شہر کے ہاسپٹل میں داخل بھی کروایا، مگر وہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ ایک دن وہ بہت تڑپنے لگیں، درد کی شدت سے سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں نے دوائی خریدنے کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب ماموں کے در پر جاؤں گی، کیونکہ ماموں بہت امیر تھے، ان کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن وہ ہم سے نہیں ملتے تھے۔ کبھی کبھار عید تہوار پر ہی انہیں اپنی بہن کی یاد آتی تھی، اور تب وہ چند تحفے لے کر یا کچھ رقم لے کر ہمارے گھر چلے آتے۔ اس کے علاوہ ہم سے کوئی انسیت نہ تھی، اور نہ ہی وہ کبھی محبت جتاتے تھے۔ وہ عمرہ کر کر لوٹے تھے اور ایک نیا پلازہ تعمیر کروا رہے تھے، اور سب ان کے نیک ہونے کے قصے سناتے تھے۔ میں امید لے کر گئی تھی، مگر جو ملا وہ صرف ایک جملہ تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بہنوں کے کام آنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں خالی ہاتھ، بوجھل دل اور ٹوٹے اعتماد کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن میرے دل میں ایک دعا رہ گئی، ایک خاموش دعا۔ یا اللہ، اگر ہمارا نصیب یہی تھا تو تیرا شکر، مگر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا حساب تو ہی لینا۔ ماموں کے دروازے سے میں جس حالت میں واپس لوٹی، وہ میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے کربناک لمحہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل جیسے سن ہو چکا تھا، کچھ سنائی نہ دیتا، کچھ محسوس نہ ہوتا۔ بس ماموں کا جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بہنوں کے کام آنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں قدم گھسیٹتی ہوئی گھر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے امی کی کھانسنے کی آواز آئی، کھدری، گہری اور ٹوٹی ہوئی سانسیں جیسے۔ امی چارپائی پر نیم دراز تھیں، اور ان کے سینے سے اٹھتی سانسیں جیسے کسی بسیدہ گانٹھ کی طرح الجھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پر بے چینی اور درد کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جا بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھ جیسے برف ہو چکے تھے، ٹھنڈے، سوکھے اور کپکپاتے ہوئے ہاتھ میرے اندر کی بے چینی کو بڑھا رہے تھے اور میرے خوف کو ہوا دے رہے تھے۔ امی، میں نے دھیرے سے پکارا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور بڑی کوشش سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا کہا ماموں نے؟ انہوں نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا، حالات ٹھیک نہیں، مصروف ہیں۔ میرے منہ سے نکلتے الفاظ جھوٹ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ امی خاموش رہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ گلہ کیا، نہ افسوس ظاہر کیا، بس چپ چاپ چھت کو دیکھتی رہیں۔ لیکن میں جانتی تھی ان کی خاموشی چیخوں سے زیادہ کربناک تھی۔ ماموں کے انکار کے بعد جیسے امی کے اندر چھپی آخری امید بھی بجھ گئی۔ ان کا چہرہ دن بدن زرد ہوتا گیا۔ کبھی کبھی وہ مسلسل کھانسنے لگتیں اور خون تھوکتا دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ جاتی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب انہوں نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا کچھ چاہیے امی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولیں، اب کچھ نہیں چاہیے، اب دعا کر کے جلدی فارغ ہو جاؤں، تم سب تھک گئے ہو میرے لیے۔ میرا بوجھ اٹھانا اب تم لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کی پریشانی ہے، تم لوگ میرے بعد کیا کرو گے، کس طرح رہو گے؟ اس بات کی بے چینی مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہی۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں، ہم تھکے نہیں، ہم صرف بے بس ہو گئے ہیں۔ اسی شام جب بھائی دوائی لینے گیا تو دوا کی قیمت سن کر واپس خالی ہاتھ آ گیا۔ امی نے اس رات بہت شدت سے قہرانا شروع کیا۔ میں ان کے سینے پر ہلکی ہلکی مالش کرتی رہی، مگر ان کی سانسیں اور بوجھل ہو گئیں، بار بار پانی مانگتیں اور پھر بار بار آنکھیں بند کر لیتیں، جیسے خود کو موت کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا محلہ سو رہا تھا، اور ہمارے گھر میں صرف امی کی سانس لینے کی بے ترتیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن پاس فرش پر سوئی ہوئی تھی اور بھائی دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ امی کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل جاگ رہی ہوں۔
اچانک انہوں نے میری کلائی تھامی، بہت مدھم آواز میں بولیں، بیٹا اگر کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کر دینا، مگر یاد رکھنا ظالم کا حساب اللہ خود لیتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ امی ایسی باتیں مت کریں، ابھی کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو واپس ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں، وہی مسکراہٹ جس میں دکھ چھپا ہوتا ہے۔ امید نہیں۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر بعد ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے آہستگی سے ڈھیلا پڑنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ امی، میں نے انہیں بلایا، امی، میں نے پھر پکارا، لیکن اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی سانس بند ہو چکی تھی، آنکھیں بند تھیں، اور چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف رب کی ملاقات کے بعد ملتا ہے۔ میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ پہلی بار میں نے خود کو بالکل اکیلا محسوس کیا، مکمل ناقابل بیان تنہائی، جس کا احساس ہوتے ہی ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ ہم نے محلے والوں کی مدد سے امی کا جنازہ اٹھایا، کفن بھی ادھار لیا، قبر تک کا خرچہ بھی مسجد کے چندے سے آیا۔ کسی نے ماموں کو فون کیا، وہ آئے، سفید کپڑوں میں، چہرے پر غم کی ایک مصنوعی پرچھائی، ہاتھ میں کچھ 1000 روپے تھے۔ انہوں نے نوٹ نکالے اور وہ نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے۔ یہ رکھ لو، کفن دفن کے کام آ جائے گا، تمہاری ماں اچھی عورت تھی، اللہ مغفرت کرے۔ میں نے ان نوٹوں کو دیکھا جیسے وہ نوٹ نہیں تھپڑ تھے جو حالات کی وجہ سے میرے منہ پر مارے گئے تھے۔ میرے اندر کا لاوا دہکنے لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی ان لمحوں میں صبر ہی میری عزت ہے۔ ماموں جنازے میں چند لمحے کھڑے رہے، پھر فون سننے کا بہانہ کر کر باہر نکلے۔ ہم نے سمجھا شاید کچھ مدد کریں گے، لیکن وہ تو اس دن کے بعد پلٹ کر بھی واپس نہ آئے۔ نہ کوئی تعزیت، نہ کوئی دعا، نہ کوئی احساس، نہ ہی سرپرستی۔ امی کے جانے کے بعد گھر جیسا لٹا ہوا قافلہ بن گیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ گھر کا راشن، اسکول کی فیسیں، کپڑوں کی مرمت، بیماری، سب کچھ ایک ساتھ جیسے میری ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں جس وقتی طور پر ٹیوشن پڑھانا شروع کیا اور شام کو لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام بھی کیا۔ میرے ہاتھ چھلنے لگے، مگر میں جانتی تھی اگر میں رک گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اکثر رات کو چھوٹے بہن بھائی میرے گلے لگ کر روتے، ہمیں امی کی یاد آتی ہے۔ میں ان کا سر سہلا کر بس اتنا کہتی، امی ہمارے دل میں ہیں، ہم ان کے لیے جئیں گے۔ امی کے بعد میں نے کئی بار دل میں سوچا کہ شاید ماموں کو کبھی خیال آ جائے، شاید وہ ہمیں دیکھنے آ جائیں، شاید وہ پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، کچھ ضرورت تو نہیں۔ لیکن نہیں، وہ صرف جنازے کی رسم نبھانے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ لوٹے، اور ہم نے اپنے زخموں کو سلائیوں سے سی لیا، کبھی آنکھوں سے خون بہا کر، کبھی دل سے اشک نکلے، مگر ہم نے جینا بند نہیں کیا، کیونکہ امی سکھا گئی تھیں، ظلم کرنے والے کو چھوڑ دینا، رب بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ امی کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر ان کی کمی ہماری سانسوں میں چھپی ہر صبح کا درد بن چکی تھی۔ گھر میں ان کی خوشبو اب بھی مہندی کے ڈبے، پرانے کنگھے اور تکیے کے غلافوں میں بسی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے درد میں چپ تھے۔ میں دن رات چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے دوڑتی رہی، کبھی کسی کے گھر جھاڑو، کبھی ٹیوشن اور کبھی سلائی۔ ہم نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، نہ آیا، ہم نے خودداری کا سبق سیکھ لیا۔ لیکن اچانک ایک دن ماموں کا پیغام آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، میں گلی میں رکھی پانی کی ٹینکی سے برتن بھر رہی تھی جب ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی آ کر رکا۔ ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ بی بی جی، آپ کا نام فریحہ ہے نا؟ یہ آپ کے لیے سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے چونک کر لفافہ تھاما۔ سفید کاغذ پر چمکتا ہوا گولڈن پرنٹ کا کارڈ تھا، جس پہ پلازے کے افتتاح کا دن اور وقت مقرر تھا۔ ساری فیملی کو مدعو کیا گیا تھا۔ لفافہ ہاتھ میں تھامے میں دیر تک سوچتی رہی، کیا یہ وہی ماموں ہیں جنہوں نے میری ماں کے لیے دعا کے 2 لفظ بھی نہیں کہے تھے، جن کے پاس میری ماں کی دوا کے پیسے بھی نہ تھے؟ اب ان کی خوشیوں میں میری شرکت کیوں ضروری ہے؟ ایک لمحے کو جی چاہا کہ کاغذ پھاڑ دوں، مگر اگلے ہی لمحے امی کی بات یاد آئی، دشمن کی خوشی پر بھی دعا دینا، رب بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی، خاموشی سے، بس یہ دیکھنے کہ ماموں نے مجھے کیوں مدعو کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ دن تیزی سے گزر گئے۔ افتتاح والا دن آن پہنچا۔
میں تیار ہو کر پلازے کی لوکیشن پر چلی گئی۔ وہ دن شاید کسی فلمی منظر سے کم نہ تھا۔ سورج تیز چمک رہا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ماموں کا نیا تعمیر شدہ پلازا الحیات مارکیٹ جگمگا رہا تھا۔ سفید ماربل کی عمارت، نیلے شیشے، مرکزی دروازے پر سرخ قالین، دو طرف پھولوں کی مالائیں اور ہر جانب چمکتی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں قیمتی موبائل۔ عورتیں مہنگے جوڑوں میں لپٹیں، مرد قیمتی پرفیوم سے مہک رہے تھے۔ میں پرانے دوپٹے کو استری کر کے پہن کر آئی تھی۔ لباس صاف تھا مگر قیمتی نہیں۔ میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، سادہ کپڑوں میں امی کی یاد کی طرح خاموش تھے۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو استقبالیہ پر کھڑے نوجوان نے ہمیں ایک نظر دیکھا، پھر رک کر کہا، اوہ، آپ سیٹھ صاحب کی بھانجی ہیں فریحہ۔ میں نے سر اثبات میں ہلایا۔ اندر آئیے، مہمان خصوصی کی فہرست میں آپ کا نام ہے۔ میں اندر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میرے لیے ایسی کوئی عزت کی امید نہ تھی۔ مرکزی ہال میں ماموں سفید کرتا، چکن کا واسکٹ اور سونے کی گھڑی پہنے کھڑے تھے، چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ اور کچھ ایسا فخر جو صرف دولت کی فراوانی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو دل کے اندر ایک سوئی سی چبھ گئی۔ کاش وہ منظر امی دیکھ پاتیں، کاش وہ زندہ ہوتیں اور دیکھتیں کہ جن کے دروازے پر ہم نے زندگی مانگی آج زندگی کا جشن مناتے پھر رہے ہیں۔ ماموں کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ انہوں نے لمحہ بھر کو چونک کر دیکھا، پھر مصنوعی گرم جوشی سے ہاتھ بلند کیا۔ فریحہ بیٹا، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ میں آگے بڑھی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اللہ تمہاری ماں کو جنت دے، بہت اچھی عورت تھی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ میرے منہ میں الفاظ نہیں تھے، آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن میں نے پلکیں نہیں جھپکیں۔ پلازا تمہاری خالہ کے نام پر ہے، الحیات مارکیٹ، انہوں نے فخر سے کہا۔ میں نے دل میں سوچا، اور زندگی؟ وہ تو تم نے کسی کی ماں سے چھین لی تھی۔ وقت ہوا تو ہال کے بیچ ایک لمبا سا سرخ فیتہ لگایا گیا۔ ماموں نے کینچی پکڑی، کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں، سب نے تالیاں بجائیں۔ ماموں نے فیتہ کاٹا اور کینچی نیچے رکھتے ہی کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، جیسے کچھ دیکھ لیا ہو۔ اچانک ان کا رنگ زرد ہونے لگا، وہ پلکیں جھپکانے لگے اور پھر یکدم ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کون ہے؟ ماموں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔ سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا حاجی صاحب؟ ماموں پیچھے ہٹے، ایک ہاتھ دل پر رکھا، دوسرا دیوار تھامنے کی کوشش کی، مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ جو سناٹے کو چیرتی ہے، ایسی چیخ جو صرف خوف، پچھتاوے اور روح کے زخم سے نکلتی ہے۔ کسی نے زور سے پکارا، ابو ہوش میں آئیے۔ ماموں زمین پر گر چکے تھے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں جیسے کسی نادیدہ منظر کو گھور رہی تھیں۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ پانی لانے دوڑے، کچھ نے ایمبولینس بلائی، اور میں کنارے پر کھڑی رہی، خاموش، ساکت، جیسے کسی فلم کا وہ کردار جو سب کچھ جانتا ہے مگر کچھ نہیں کہتا۔ میرے دل میں ایک آواز گونج رہی تھی، ظلم کرنے والا جتنا بھی اوپر چلا جائے، مکافات عمل ایک دن اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس پلازے میں داخل ہونے کے بعد ماموں کو اس پلازے کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں، اور وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ پلازا جہاں پر خوشیاں رقص کرنی چاہیے تھیں، اب وہاں پر موت کا سناٹا تھا، اور ماموں کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور دل کو ایک اطمینان سا ہوا، شاید ابھی بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اپنے سامنے ماموں کا انجام دیکھ لیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔